Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. Without any delay, we're going to go to Hakeem Saab ji. دیکھیے علی، اقبال ایک غلام آدمی کی مینٹل فیکلٹیز کو جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اپنی اسرار خودی میں، اٹس سو فیسنیٹنگ اینڈ سو ریلیونٹ فار اس ٹوڈے. آپ اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. غلام کی جو انٹرنسک مینٹل فیکلٹیز ہیں، جو اس کے وجود میں کیفیات ہوتی ہیں، جو سوچ اس کی ہوتی ہے، جو فکر اس کی ہوتی ہے، دیکھو یہ ممکن نہیں ہے غلام آدمی کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس نے کبھی ہائر ویلیوز کے لیے اپنی جان دینے کا تصور بھی نہ کیا ہو. وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ یار اف یو ڈونٹ ہیو اے پرپز ٹو ڈائی فار، یور لائف از ناٹ ورتھ لیونگ. کبھی نہ کبھی کسی مقصد کے لیے تو انسان اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کسی کے لیے تو جان قربان کرنے کا جذبہ انسان میں ہو. جب یہ سینس آف سیکریفائس جب تک انسان میں نہیں آتی ہے، کچھ خوف ہوتے ہیں یا کچھ لالچ ہوتی ہے انسان میں، جو انسان کو بزدل بناتی ہے، یہ بغیرت بناتی ہے، یہ کمپرومائز میں مجبور کر دیتی ہے. تو اقبال ڈیفائن کرتے ہیں کہ غلام پرندے کی مانند صبح اور شام کے جال میں پھنسا رہتا ہے. ایک صبح اور شام، کبھی صبح ہوئی پھر شام ہوئی، وہ صرف انہی میں وقت گزار رہا ہے، اور غلام کی جان پر پرواز کی لذت حرام ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا ایک غلام کو کہ ایک مرد آزاد کی فکر اور سوچ کیا ہوتی ہے. ٹو بی آنےسٹ، لوگ ہمیں دیوانہ کہتے ہیں، ہمیں پاگل کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں. کیوں؟ سمپل ریزن ہے بیکاز ہم اس اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی چاہے اپنی جان، چاہے اپنی مال، چاہے اپنے بچے، چاہے اپنے خاندان، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے. وی تھنک اٹس اے پرائس ورتھ پیئنگ ٹو ڈیفینڈ دس لینڈ. ہمارے وہ سولجرز جو بارڈرز پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے وہ فائٹر پائلٹس جو اٹھ کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. کوئی انسان پیسوں کے لیے جان نہیں دیتا ہے جب تک اس کے دل میں جذبہ شہادت اپنے ملک کے لیے، اپنی ویلیوز کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے نہ ہو. یہ مٹی کا نمک ہوتے ہیں یہ لوگ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم رہتا ہے. انہی سے ہے ثبات صبح اور شام کا اس نظام کا. تو اقبال کہتے ہیں لیکن یہ تصور اور فکر اور سوچ جو ایک مرد آزاد میں ہوتی ہے، کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے، ایک بغیرت اور ایک بے شرم انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا. فار ہم اٹس میڈنس. میں کیوں اپنے آپ کو قربان کروں؟ کس ویلیوز کے لیے؟ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ جو خوف ہے انسان میں وہ کیا ہے؟ حب مال، دولت، حب وطن، حب خویش اقربا و حب زن. کہتے جو محبت، یعنی کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو انسان کو بزدل اور بغیرت بنا دیتی ہیں. کچھ ایسی محبت جو انسان کو حقیقت میں غلام بناتی ہیں. کیونکہ جب آپ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کی بات کرتے ہو تو پھر آپ کسی پابندی میں، کوئی محبت آپ کو باک ڈاؤن نہیں کر رہی ہوتی. انسان دنیا میں رہتا ہے جی، کوئی اور محبت اس کو باک ڈاؤن نہیں کر رہی ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں محبت ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کی پرائرٹی اللہ اس کے رسول ہوتے ہیں. یعنی کہا کہ مال و دولت کی محبت، وطن کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، عورت کی محبت، یہ محبتیں جو انسان کو غلام بناتی ہیں، بزدل بنا دیتی ہیں. یہ ساری محبت اس کے سامنے آ جاتی ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کے لیے، جب کہا گیا تم ان لوگوں سے کہ افغانستان کے مسلمان یا عراق کے مسلمانوں کو ضرورت ہے تمہاری، تو تم نے کہا نہیں، پاکستان فرسٹ، اپنے ملک کو بچا کے بیٹھ گئے. بہانہ تم نے یہ کر لیا کہ پوری دنیا کے مسلمان تباہ ہوتے جائیں، میں تماشا دیکھوں گا اس بات پہ. تم نے دیکھا کہ روانڈا میں مسلمانوں کا قتل، انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، افریقہ میں بھوکے مر رہے ہیں انسان. تم نے کہا جی ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ہم اپنے وطن کو بچائیں گے. فلسطین، عراق بات آپ کے ملک تک پہنچ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باجوڑ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا پرابلم نہیں ہے. جب تک ان کے گھر میں کوئی نہ آ جائے، ان کو کہیں مال و دولت کی محبت ہے جو انسان کو بزدل بغیرت. یار ہمارے کیریئر، ہمارے کاروبار، ہماری نوکریاں، ہماری کیا ضرورت ہے یار اپنے آپ کو مشکل پریشانی میں ڈالنے کی؟ وائی ٹرائی ٹو برنگ اباؤٹ دا چینج، وائی فائٹ دا سسٹم؟ تمہارے انٹرسٹ، تمہارے بینیفٹس، تمہارے پرکس، تمہارے پریویلیجز ضائع ہو جائیں گے. اور کہیں عورت ہوتی ہے، کہیں روپیہ، مال دولت، کہیں رشتہ دار، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. یہی خوف ہوتے ہیں، یہ محبتیں ہوتی ہیں جو انسان کو بزدل اور بغیرت بناتی ہیں. پھر کہتے ہیں، اور پھر وہ خوف کون سے ہیں؟ وہ خوف جو انسان کو، اور یہاں بڑا فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے، وہ خوف جو انسان کو غلام بناتے ہیں. اور یہاں پہ صرف کافر کے لیے نہیں، ایک مسلمان کے لیے بھی وہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں خوف دنیا، خوف عقبہ، خوف جان. انسان کو دنیا کا خوف، آخرت کا خوف، حتیٰ کہ اپنی جان کا خوف، زمین اور آسمان کے مسائل اور مصائب کا خوف، یہ سب خوف انسان کو بزدل بناتے ہیں. دیکھیے ایک مومن بندے کی صفت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اور اقبال جس ایٹریبیوٹ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک وجود میں، وہ اتنا فیسنیٹنگ ہے کہ اس کو دوزخ کا خوف بھی نہیں ہوتا اور اس کو جنت کی لالچ بھی نہیں ہوتی. یہ اتنا ڈائنامک جیسے کہ جو آرگنائزڈ ریلیجن، بار بار میں اس کا ریفرنس لاتا ہوں کہ آرگنائزڈ ریلیجن بیسیکلی ایڈوکیٹس دیٹ کہ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف. جنت کا شوق حرام نہیں ہے اور جہنم کا خوف حرام نہیں ہے. یہ تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسان کو اس سے خوف کھانا چاہیے اور جنت کی خواہش کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک چھوٹے لیول پر، ایک صحیح معنوں میں مرد آزاد کے لیے نہیں.
اقبال نے جب یہ کہا ہے کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. جو بندہ مومن کے ایٹریبیوٹ اقبال بتاتے ہیں کہ جب وہ جنت میں پہنچے گا تو کیا کرتا ہے. یعنی لوگوں کا تصور یہ ہے کہ مومن جنت میں جا کے سوائے موج میلہ کرنے کے اور پارٹی ٹائم کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا. زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں، یہی تصور کرتے ہیں. اقبال کا مرد مومن کیا کر رہا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جب وہ جنت میں پہنچے گا تو اللہ کے عشق اور محبت اور پیار اور مستی میں وہ اتنا گم ہوگا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ دلاویز ہے مومن. فرشتے کہتے ہیں کہ مومن اتنا فیسنیٹنگ ہے کہ ایون وی آر انٹاکسیکیٹڈ بائی گریس اینڈ بیوٹی. حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن. حوریں کہہ رہی ہیں بات نہیں کر رہا ہم سے، دیکھ ہی نہیں رہا ہماری طرف. یہ ایک کانسیپٹ کہ مومن جو ہے وہ صرف حوروں کے چکروں میں لگا ہوا ہے. اقبال کا مومن یہ نہیں ہے. اقبال کا مومن وہ ہے کہ جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے کہ وہ دنیا میں بشارتیں لے چکا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری آخرت کیا ہونے والی ہے. بی بی رابعہ بصری کا ایک خوبصورت روایت ان کے حوالے سے آتی ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا رابعہ کدھر جاتی ہو؟ کہنے لگی اس آگ سے اس جنت کو جلاؤں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس پانی سے اس جہنم کو بجھاؤں گی جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے بندو اللہ کی عبادت اس کے پیار میں کرو. اقبال اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کافر تو خیر دنیا میں پھنسا ہوا ہی ہے، ایک مومن بھی جب اپنی زندگی کا مقصد جنت دوزخ اور آخرت اور حساب کتاب اور کیلکولیشن میں لگا دیتا ہے تو وہ بھی غلام ہے، آزاد نہیں ہوا. وہ بھی مرد آزاد وہ ہے کہ جو اس لالچ سے بھی اور اس خوف سے بھی آزاد ہو جائے اور جو کچھ کرے اللہ کی محبت میں کرے، اللہ کے پیار میں کرے. یہ جنون اور دیوانگی کا ایک ایسا لیول ہے کہ ایک مرد غلام کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو صرف سزا و جزا میں پھنسا ہوا ہے، یہ سمجھنا ناممکن ہے. تقریباً انسان کے لیے سزا اور جزا سے نکلنا بہت ضروری. سزا و جزا کا تصور تو ہے کلیئر، اپنے کانسیپٹس تو لیکن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت خوبصورت اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہے. سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، پوری کائنات میں سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے، تو آپ ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور ان میں ورم آ جاتا ہے. تو حضور نے جو جواب فرمایا وہ کرکس ہے، وزڈم کی انتہا ہے، الٹیمیٹ ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دے دیا، اب مجھے آخرت کا پرابلم نہیں ہے، آخرت کی بات تو نہیں ہو رہا، لیکن کیا اب میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اب جو کچھ ہو رہا ہے شکر کے لیے مل گیا وہ شکر کے لیے. تو بندہ مومن شکر میں زندگی گزارتا ہے، لالچ اور خوف میں نہیں گزارتا. ایک کال ہے، آمنہ ہے، کال لیتے ہیں ان کی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم آمنہ، کیسی ہیں آپ؟ I'm fine, how are you? جی آپ زیاد صاحب سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ Yes, actually I wanted to ask regarding the last episode that we had, that you said that all Muslims should be united and one person to stand as a social, political and religious figure. Right, so how would you unite all Muslims? We've been like distributed in diverse sects, not only religious, but like also like in terms of tribal, like koi Punjabi hai, koi Balochi and everything, and people fight for their own authority and autonomy. This has been going on from the moment Pakistan was made by 1947. How would you expect all of us be united in everything? How would you expect everyone, agar tribal nahi ho to social? And also that you see these Iqbal ki ideology, we've come across these in quite a few like places, but how do we like implement them in our lives? That's the basic question I feel, that we, you know, these are very philosophical things, but how do we come down to implementing it in a practical life? That will be all. Thank you. تھینک یو آمنہ، آپ کا سوال ہم نے سن لیا، لیکن اس کا جواب دیں گے ہم اس بریک کے بعد.